مرخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چٹاگام بنگلہ دیش میں ایک یادگار خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ انہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وقال فی موضع آخر انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ وقال في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدين فاحذروهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ۔ اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ۔ گونجے گا چار کھوٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادائے عرفان مصطفیٰ۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، صاحب صدر حضرت شیخ الحدیث صاحب اور حضرت مولانا احمد شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مرکز اسلامی عالمی کے شرکائے اعظام، چاٹگام اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمانوں، دوستوں، چاٹگام میں منعقد ہونے والی اس انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس میں آج یہ میرا دوسرا بیان ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، آج انشاءاللہ تاریخ اسلام کی ابکری صفت جماعت حضرات اکابرین علماء دیوبند کی تاریخ اسلام کے حوالے سے ان کے کارنامے، ان کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کی حیرت انگیز خدمات کا انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور آخر میں میں پاکستان اور
عالمی سطح پر قائم ہونے والی ایک جماعت سپاہ صحابہ کا تعارف بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے سینے پر، تاریخ کے چہرے پر ایسے ایسے عبقری اور نادرہ روزگار لوگ گزرے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم رہے، جن کی جرأتوں، صداقتوں، شجاعتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کی تاب نہ آسمان لا سکتا ہے نہ ستارے لا سکتے۔ ایسے ایسے لوگ مادر گیتی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اس زمین کے سینے پر ایسی ایسی اولو العزم ہستیوں نے جنم لیا جن کی زندگیاں مصائب دہر کے تھپیڑوں کی سزاوار رہیں، جن کی زندگیوں کا جہاز مشکلات اور عواقب کے بھنور میں ہٹکیلیاں لیتا رہا، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں۔ وہ لوگ تختہ دار پر چڑھ کر بھی مسکراتے رہے، وہ لوگ زندانوں کی اوٹ میں بھی مسرت زا رہے، وہ لوگ کالا پانی اور مالٹا کی جیلوں میں نغمہ حریت کے گیت گاتے رہے، اور یہ سب کچھ انہیں رسول اللہ کے صحابہ سے ملا تھا، علیہ السلام کے صحابہ سے، پیغمبر علیہ السلام کے دوستوں سے، نبی کے رفقا سے، پیغمبر کی جماعت سے انہیں یہ سب کچھ عطا ہوا تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے چہرے سے پردہ ہٹائیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر رہی، ہر دور میں کفر اور دین کی ٹکر رہی ہے، ہر دور میں انصاف اور ظلم کا مقابلہ رہا ہے، ہر دور میں سچے اور جھوٹے کی لڑائی رہی ہے، ہر دور میں مجاہدوں اور ظالموں کا مقابلہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب حق و باطل کی ٹکر نہ رہی ہو، حق و باطل کی آویزش نہ آئی ہو۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اسلاف اکابر کی نشانیوں میں سے تھا، اور ان کی مثال اس شعر کی مانند تھی کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس گلشن کے گیتیے برہم کو، گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، علماء کرام، حق و صداقت کی تاریخ جرأتوں سے روشن ہے، اور باطل کی تاریخ شکست و ریخت سے دوچار ہے۔ آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ چند بے سر و سامانی کے عالم میں چند مجاہد کفر سے ٹکرائیں، ظلم سے ٹکرائیں، جبر سے ٹکرائیں،
پھانسی کے تختے کو چومیں، مالٹا اور کالا پانی کی جیلوں کو آباد کریں۔ آپ کی تاریخ روشن تاریخ ہے، یہ مجاوروں والی تاریخ نہیں، یہ قبر پرستی کی تاریخ نہیں، یہ حلوے کی رکابی کی تاریخ نہیں، یہ بزدلی کی تاریخ نہیں، یہ جبن اور کاہلی کی تاریخ نہیں۔ آپ کی تاریخ مجاہدانہ سرگرمیوں سے روشن ہے۔ طالب علم بھائیوں، اپنی تاریخ کو دیکھو، تاریخ کے چہرے کو پڑھو، تاریخ کی کتابوں کو دیکھو۔ بنگلہ دیش کے مدارس عربیہ میں بیٹھ کر صرف درس نظامی تک محدود نہ رہو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ تمہاری ہسٹری تاریخ عالم سے عبارت ہے۔ تم نے جنگیں لڑی ہیں، تم نے جہاد کیے ہیں، تم نے جرأتیں دکھائی ہیں، تم نے فتنہ تاتار کے مقابلے کیے ہیں، تم نے انگریز کو اس بر صغیر سے بھگایا ہے، تم نے عیسائیت کو شکست دی ہے، تم نے قادیانیت کو للکارا ہے، تم میدان میں اترے ہو، تم نے جہاد کیا ہے، تم نے رنجیت سنگھ کے ٹکڑے کیے ہیں، تم نے کالا پانی کو آباد کیا ہے، تم نے ریشمی رومال میں جہاد کیا ہے، تم نے انگریز کی طاقت کو پاش پاش کیا ہے۔ تمہاری تاریخ روشنیوں سے عبارت ہے۔ تم بدر و حنین کے وارث ہو، تم تبوک کے مارکوں کے وارث ہو، تم رومیوں کا مقابلہ کرتے آئے ہو۔ تمہاری تاریخ پیغمبر کے دور نبوت سے لے کر ریشمی رومال کی تاریخوں تک ہر دور میں، ہر عہد میں ظلم سے ٹکرا کر سورج کی طرح چمک رہی۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب آپ نے کسی کفر کا سر نہیں کچلا۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا۔ اگر آج بنگلہ دیش میں قادیانیت یا عیسائیت یا صحابہ دشمنی پنپ رہی ہے، کوئی بات نہیں، تم اپنی تاریخ کو دیکھو، کفر ایک ایک کر کے شکست کھائے گا اور نانوتوی کے فرزند ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب حق و صداقت کی آواز ہر دریچے میں نہ پہنچی ہو، ہر بستی میں نہ آئی ہو، ہر شہر میں نہ اتری ہو، ہر گاؤں میں نہ پہنچی ہو۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ باطل اگر کنعان کی شکل میں آیا تو حق نوح کی شکل میں آیا، باطل نمرود کی شکل میں آیا، حق ابراہیم کی شکل میں آیا، باطل فرعون کی شکل میں آیا، حق موسیٰ کی شکل میں آیا، باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا، حق عیسیٰ بن مریم کی شکل میں آیا، باطل کیسر و کسرا اور ابو جہل کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا، باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا، باطل منصور کی شکل میں آیا، حق ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، باطل معتصم باللہ کی شکل میں آیا، حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا، باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں آیا، باطل جہانگیر اور جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا، حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا، اور باطل فتنہ انموذج کی شکل میں آیا، حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا، باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا، حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا، باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا، حق سید احمد شہید کی شکل میں آیا، باطل انگریز کی شکل میں آیا، حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا، باطل قادیانیت کی شکل میں آیا، حق عطا اللہ شاہ کی شکل میں آیا، باطل خمینیت کی شکل میں آیا، حق نواز جھنگوی کی شکل میں آیا۔
भाइयों, दुनिया का जो कुफर जिस मुकाबले में आएगा शिकस्त खाएगा, हक कामयाब होगा। होगा या नहीं होगा? हक कामयाब होगा या नहीं होगा? तारीख के चेहरे से पर्दा हटाओ, हक कामयाब हुआ या नहीं हुआ? बातिल कैसरे रूम की शक्ल में आया तो बताओ, फारूक आजम की फौजों ने सर कुचला या नहीं कुचला? किसरा के कंगन फारूक आजम के सिपाहियों ने तोड़े, यस्तजर का सर फारूक आजम के सिपाहियों ने काटा, खुसरा के टुकड़े फारूक आजम की फौजों ने किए, तराबलस, बुखारा, अफ्रीका के जजीरों में उस्मान गनी की फौजों ने बुतों को पाश पाश करके मोहम्मद की नबूवत का परचम लहराया। पूरी दुनिया में आप तारीख का मुताला करें, ये हिंदुस्तान का एक राजा था, बलूचिस्तान की सरजमीन पे रहता था, उसका सर अमीर मुआविया की फौजों ने कुचला था। हजूर अलैहिस्सलाम तो सिर्फ मदीना और मक्का में रहते थे, मक्का से आपको निकाल दिया गया था, फिर आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा जब आप पहुंचे तो मदीना छोटी सी बस्ती थी, लेकिन इस्लाम वहां से निकला, कहां तक पहुंचा, किस दुनिया में पहुंचा? कभी गौर किया आपने? हजूर अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम मदीना से शुरू हुआ, एक बस्ती से शुरू हुआ, वो बस्ती जो चाटगाम शहर से चौथाई हिस्से पर से भी कम थी, उस बस्ती से इस्लाम निकला। और उस बस्ती से इस्लाम जब निकला तो सहाबा कराम ने जानों को हथेली पर रखकर कारजार में उतरकर नबी का साथ दिया। ये आप देखें, आपका ये बांग्लादेश 1 लाख मुरब्बा मील जमीन पर भी पूरा नहीं, 1 लाख मुरब्बा मील से भी कम है, लेकिन जब सहाबा कराम मैदान में उतरे तो 9 लाख मुरब्बा मील पर मदीना की हुकूमत कायम हो गई। फिर सिद्दीक अकबर खलीफा बने, 2 साल खलीफा रहे, 2 सालों में 11 लाख मुरब्बा मील पर सिद्दीक अकबर ने इस्लाम का परचम लहराया। फिर उमर फारूक खलीफा बने, वो 10.5 साल खलीफा रहे, 10.5 सालों में 22.5 लाख मुरब्बा मील पर फारूक आजम ने इस्लाम का परचम लहराया। फिर उस्मान गनी खलीफा बने तो उन्होंने 12 दिन कम 12 साल तक 44.5 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया। फिर हजरत अली खलीफा बने, उन्होंने 5.5 साल तक 22.5 लाख बल्कि 25 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। फिर हजरत हसन 6 महीने खलीफा रहे, 6 महीनों में उन्होंने 25 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया। उसके बाद अमीर मुआविया के हाथ पर जब उन्होंने बैत की तो अमीर मुआविया ने तने तरह 19 साल तक 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। ये इतनी बड़ी जगह कैसे इस्लाम के पास आई? 14 सदियों में देखो, मुजाहिदीन हुर्रियत को देखो, घर बैठकर कुछ नहीं होता, घर बैठकर कुछ नहीं होता, मैदान में निकलो, इनफिरू खिफाफा व सिकाला, मैदान में आओ। अफगानिस्तान घर बैठ के फतह नहीं हुआ, 15 लाख जवानों ने जामे शहादत नोश किया, तब अफगानिस्तान फतह हुआ। और आज कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, तुम देखोगे कि इंडिया शिकस्त खाकर निकलेगा और कश्मीर में भी मुजाहिदों को फतह मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस्लाम की सारी तारीख जिहाद से रोशन है, कुर्बानियों से रोशन है। अगर आप ये कहो कि बगैर कुर्बानियों के हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दीन के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए, मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत के लिए आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको सहाबा का तरीका अपनाना होगा, आपको मैदान में उतरना होगा, आपको हथकड़ी पहननी होगी, आपको जेल जाना होगा, आपको फांसी के तख्ते पे चढ़ना होगा, आपको सब कुछ लुटाना होगा, फिर कामयाबियां होगी, फिर फतह होगी, फिर सब कुछ मिलेगा। मौत एक दिन आएगी, जरूर आएगी। एक्सीडेंटों में लोग मर जाते हैं, अस्पतालों में लोग मर जाते हैं और हादसात में लोग मर जाते हैं। अगर दीन के लिए इंसान मर जाए, इससे बड़ी शहादत कोई नहीं है। कोई इससे बड़ी शहादत मुझे आप बताएं? इस दीन के लिए बिलाल को तपती रेत पे लिटाया गया, सुमैया के टुकड़े हुए, जनीरा की आंखें निकाली गई,
लबीना की चमड़ी उधेड़ी गई, रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हुए। इस दीन के लिए बदर के मैदान में 14 सहाबा की लाशें तड़पी, ओहद के पहाड़ों पे 70 सहाबा की लाशें तड़पी, हुनैन के मार्के में इस दीन के लिए 13 सहाबा की लाशें तड़पी। रसूलुल्लाह के दौरे नबुव्वत में 256 सहाबी शहीद हुए। खिलाफत राशिदा के दौर में 27,000 सहाबी शहीद हुए। इस दीन के लिए मेरे भाइयों, इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठा। इस दीन के लिए शहीद इब्ने जुबैर को हज्जाज की अदालत में ज़िबा कर दिया गया। इस दीन के लिए अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर काटा गया। इस दीन के लिए अहमद बिन हंबल की पुश्त पर रोजाना 40 कोड़े लगाए गए। इस दीन के लिए इमाम मालिक का मुंह काला करके मदीना की गलियों में फिराया गया। इस दीन के लिए इमाम नसाई को मस्जिद के सहन में शहीद कर दिया गया। इस दीन के लिए इमाम शाफी पे कुफर के फतवे लगाए गए। इस दीन के लिए इमाम गजाली को 7 साल बगदाद के जंगलों में फिरना पड़ा। इस दीन के लिए इमाम राजी को घर से निकाला गया। इस दीन के लिए मुजद्दिद अल-फिसानी को जेल काटना पड़ी। इस दीन के लिए शाह वली अल्लाह के अंगूठे काटे गए। इस दीन के लिए शाह अब्दुल अजीज को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए, आखिर उम्र में नाबीना हो गए। इस दीन के लिए बलबाला कोट के पहाड़ों पे सैयद अहमद की गर्दन काट दी गई, शाह इस्माइल के टुकड़े कर दिए गए। 400 जवानों की लाशें बालाकोट की पहाड़ियों पर बखेर दी गई। इस दीन के लिए काला पानी के जजीरों में देवबंद के उलमा ने नगमाए आजादी के गीत गाए। एक आलिम ऐसा न था कि तख्तेदार पर चढ़कर जिसने मोहम्मद के दीन को छोड़ा हो। हम समझते हैं कि घर बैठकर सब कुछ मिल जाएगा, तस्बीह करके सब कुछ मिल जाएगा। अगर तस्बीह करके सब कुछ मिलता तो तेरा और मेरा पैगंबर तलवार उठाकर बदर में कभी ना आते तलवार उठाकर। अगर तस्बीह से सब कुछ मिल जाता तो फिर बदर के मैदान में सहाबा ना आते, ओहद के पहाड़ों पे हमजा की लाश के 12 टुकड़े ना होते, और हुनैन की जंग में सहाबा सिवा न किए जाते। बनी लहयान के कबीले में 67 सहाबा की लाशें तड़पती, पैगंबर के चेहरे को जख्मी न किया जाता। अगर तस्बीह ही से सब कुछ मिल जाता, अगर किताब के मुताले से सब कुछ मिल जाता, तो सहाबा की जमातें मोहम्मद का शहर मदीना छोड़कर पूरी दुनिया में न फैलती। 1,44,000 सहाबा की जमात है, लेकिन उनमें से सिर्फ 10,000 सहाबा की कब्रें मक्के और मदीना में है। बाकी सहाबा कहां गए? 1,34,000 सहाबा कहां गए? अल्लाह के दीन के लिए मदीना छोड़ा, बस्तियां छोड़ी, शहर छोड़ा, इलाका छोड़ा, घर छोड़े, बीवियां छोड़ी, बच्चे छोड़े, मदीना छोड़कर, नबी की सोबत को छोड़कर, अल्लाह का कुरान लेकर कोई चीन में जा सोया, कोई अफगानिस्तान में जा सोया, कोई अफ्रीका के जजीरों में जा सोया, कोई तराबलस की बस्तियों में जा सोया, कोई इंताकिया के दरवाजे पे जा सोया, कोई रूस की वादियों में जा सोया। मेरे भाइयों, सहाबा की कब्रें मिस्र के सहराओं में बनी, सहाबा की कब्रें इस्तांबुल के दरियाओं में बनी, सहाबा की कब्रें कुस्तुनतुनिया के किनारों पे बनी, सहाबा की कब्रें हिंदुस्तान के दरवाजों तक बनी। सहाबा सिंध में आए, सहाबा हिंद में आए, सहाबा अफगानिस्तान में आए, सहाबा पूरी दुनिया के एक एक खित्ते में क्यों पहुंचे? इसलिए नहीं पहुंचे कि तू जहाज छोड़ दे, इसलिए नहीं पहुंचे कि तू हाथ में हाथ रख के बैठ जा, इसलिए नहीं पहुंचे कि तू घर में रह, इसलिए पहुंचे कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में तलवार हो। मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि अंग्रेज इस बर्रे सगीर से 1947 को गया है, 1947 को यहां से गया अंग्रेज, और 200 साल से ज्यादा उसने मुसलमानों पर हुकूमत की। कितने 100 साल? 200 साल से ज्यादा। अंग्रेज आया कब था? अगर मुगल हुक्मरान ताजमहल की बिल्डिंग बनाने की बजाय उसकी जगह कोई दीन का मदरसा बना लेते, यूनिवर्सिटी बना लेते, तो अंग्रेज के आने पर
لوگ ان کا خوش آمدید نہ کہتے بلکہ اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لاتے. ایک المیہ تھا. میرے بھائیوں، 1601 میں انگریز آیا، 1601 میں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، تجارت کے نام پر ہندوستان میں آیا. اس وقت کے حکمران احمد شاہ ابدالیوں نے اور اس کے چیلوں نے اس کو خوش آمدید کہا، اس کو خراج تحسین پیش کیا، اس کو سلام کیا. لیکن 1601 میں جب انگریز آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس انگریز نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. 100 سال کے بعد سن 1702 میں ایک لڑکا شیخ عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوتا ہے. اس لڑکے کا نام شاہ ولی اللہ رکھا گیا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 60 سال کے بعد 1762 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے سن 1740 میں پیدا ہوئے، اور اسی بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رکھا گیا. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ چاروں ہی بیٹے مفسر قرآن تھے، چاروں ہی بیٹے حدیث کے محدث تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ اگر ہندوستان میں نہ ہوتے، آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، آج میرے اور تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث نہ ہوتی، پیغمبر کا قرآن نہ ہوتا. عربی زبان سے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا، اور قرآن پاک کی فارسی میں سب سے پہلی ہندوستان کی تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی، جس کا نام ہے تفسیر عزیزی. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر اور تیسرے شاہ رفیع الدین، ان دونوں نے پھر قرآن کا ترجمہ فارسی زبان سے اردو میں کیا. اور چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی ہیں. شاہ عبد الغنی وہ بیٹے ہیں آگے جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج، بدعات اور شرک کے خلاف سب سے مضبوط آواز بلند کی، جن کی کتاب تقیۃ الایمان کا مطالعہ کر کے 3.5 لاکھ سکھوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اتنی بڑی کتاب ہے. مولانا عبید اللہ سندھی جیسا آدمی، اس نے بھی تقویۃ الایمان نامی کتاب پڑھ کر اسلام قبول کیا. وہ بھی سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. میرے بھائیوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد آدمی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 60 سال کے بعد 1762 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے سن 1740 میں پیدا ہوئے، اور اسی بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رکھا گیا. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ چاروں ہی بیٹے مفسر قرآن تھے، چاروں ہی بیٹے حدیث کے محدث تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ اگر ہندوستان میں نہ ہوتے، آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، آج میرے اور تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث نہ ہوتی، پیغمبر کا قرآن نہ ہوتا. عربی زبان سے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا، اور قرآن پاک کی فارسی میں سب سے پہلی ہندوستان کی تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی، جس کا نام ہے تفسیر عزیزی. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر اور تیسرے شاہ رفیع الدین، ان دونوں نے پھر قرآن کا ترجمہ فارسی زبان سے اردو میں کیا. اور چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی ہیں. شاہ عبد الغنی وہ بیٹے ہیں آگے جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج، بدعات اور شرک کے خلاف سب سے مضبوط آواز بلند کی، جن کی کتاب تقیۃ الایمان کا مطالعہ کر کے 3.5 لاکھ سکھوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اتنی بڑی کتاب ہے. مولانا عبید اللہ سندھی جیسا آدمی
اس نے بھی تقویت الایمان نامی کتاب پڑھ کر اسلام قبول کیا، وہ بھی سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد آدمی ہے کہ جو 1762 میں جب وہ اپنے والد کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلا یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ ہے فتویٰ، انگریز کی مخالفت کی بنیاد، اسی فتوے کی بنیاد پر ہندوستان کی تمام آزادی کی جنگیں لڑی گئیں، اسی فتوے کی بنیاد پر تمام لڑائیاں لڑی گئیں۔ اگر یہ فتویٰ نہ دیا جاتا تو ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں کبھی شروع نہ ہوتی اور کبھی علماء میدان میں نہ آتے۔ یہ سن 1762 کی بات ہے۔ شاہ عبد العزیز کے والد شاہ ولی اللہ کون تھے؟ میرے بھائیوں، شاہ ولی اللہ وہ واحد انسان ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث رسول کا درس شروع کیا اور قرآن کا ترجمہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا کہ جس میں باقاعدگی سے سند کے ساتھ حدیث پڑھائی جاتی ہو۔ کچھ دینی مدارس ضرور تھے، لیکن اس طرح کے مدارس جس میں حدیث باقاعدہ پڑھائی جائے ایسا کوئی نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کام شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ واحد آدمی ہے جس نے دنیا اسلام کی ایک بڑی عظیم کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی، جو اسلام کے فلسفے پر، اسلام کے معاشی اور سیاسی نظام پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ ہی نے دنیا کو بتایا کہ اسلام میں روٹی اور کپڑا اور مکان اسلام میں موجود ہے، یہ صرف کفر کے نظام میں نہیں۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں باب ابتغاء رزق، اس بات کے تحت انہوں نے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور صحت اور تعلیم کا نظام حکومت دے، یہ اس کا فریضہ۔ بعد میں یہی نعرہ لینن نے روس میں لگایا اور بعد میں پھر کئی اور غیر مسلموں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، اور یہ اصل بنیاد فاروق اعظم کا وہ قول ہے جس کو کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے نقل کیا کہ وعلی الحکومت الاسلامیۃ للجائع خبز وللعاری صوم یواری عورتہ الی آخرہ، کہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ بھوکے کو روٹی دے، ننگے کو کپڑا دے، اور بے خانماں کو مکان دے، اور مریض کو علاج مہیا کرے، اور ان پڑھ کو تعلیم دلائے۔ یہ فاروق اعظم کا قول ہے۔ اور پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان کا فلسفہ آج یہی ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے، حالانکہ اس فلسفے کا سب سے پہلے اعلان فاروق اعظم نے کیا۔ میرے بھائیوں، اس کا اظہار شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کیا، اور شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب ہے تفہیمات الہیہ، وہ بھی بڑی معرفت کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے ازالۃ الخفاء، وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں خلافت راشدہ کی حقانیت پر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط دلائل دیے شاہ ولی اللہ نے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آدمی اندھیرے سے نکل کر روشنی بھی آ جاتا ہے۔ میں طالب علم بھائیوں سے کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ازالۃ الخفاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ ازالۃ الخفاء سے بہتر کتاب اس 100 سال کی تاریخ میں اردو کی کسی لائبریری میں یا فارسی کی لائبریری میں موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھی بنیاد، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ انگریز کے خلاف جہاد کی بنیاد تھا۔ اس فتوے کے بعد سب سے پہلے اس فتوے پر عمل کرنے والا کون تھا؟ اس کا نام فتح علی تھا، اور وہ حیدر علی کا بیٹا تھا، جس کو تاریخ کی زبان میں سلطان ٹیپو کہا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو نے سن 1792 میں شاہ عبد العزیز کے فتوے پر عمل کر کے 18,000 سپاہیوں کے ساتھ انگریز سے میسور کی 4 جنگیں لڑی۔ بالآخر سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین کا لالچ دے کر انگریز نے خرید لیا۔
اور این لڑائی میں سلطان ٹیپو کا اس نے ساتھ چھوڑ دیا. بالآخر سلطان ٹیپو شہید ہو گیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہوا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. اور سلطان ٹیپو وہ عظیم انسان تھا کہ جس کی قبر پر مولانا ظفر علی خان نے 1936 میں جا کر کہا تھا کہ ہند کو محرم اسرار وفا تو نے کیا، حق وفاداری مشرق کا ادا تو نے کیا. آج ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے یہ تیرے ہی شعلہ ایثار کی گلکاری. اگر تیری جرت نہ ہوتی تو آج مسلمان اس جذبے کے ساتھ کبھی میدان میں نہ آتا. مجھے افسوس ہے کہ سلطان ٹیپو کی وہ تصویر اور وہ فوٹو جو آج سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ سلطان ٹیپو کا فوٹو نہیں، اس میں داڑھی نہیں. اور سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا. یہ غلط تصویر ہے جو ہمارے ہاں عام کتابوں میں ملتی. شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو نے پوری زندگی داڑھی نہیں مڑائی اور پوری زندگی اس نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی. ایسا مجاہد آدمی تھا. اور سب سے پہلے شاہ عبد العزیز کے فتوے کی بنیاد پر جہاد کرنے والا سلطان ٹیپو تھا. میرے بھائیوں، اس جرت کو دیکھو، اس عظمت کو دیکھو اور آگے چلیں. یہ 1792 کی بات. پھر دوسری لڑائی جنگ پلاسی کی شکل میں بھی ہوئی اس دوران، اور وہ نواب سراج الدولہ کی لڑائی انگریز سے ہوئی. اس کے سپہ سالار میر جعفر کو انگریز نے کئی 100 مربع زمین کا لالچ دے کر خرید لیا. سلطان ٹیپو کی طرح نواب سراج الدولہ بھی شہید ہو گئے. میرے بھائیوں، اس کے بعد 1821 میں راجہ رنجیت سنگھ کی پنجاب میں حکومت قائم ہوئی. اس وقت یہ صوبہ سرحد پاکستان کا شہر صوبہ یہ بھی پنجاب میں شامل تھا. اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو دلی میں پتا چلا کہ مسجدوں کو راجہ رنجیت سنگھ نے استبل بنا دیا، گھوڑوں کا استبل. انہوں نے سید احمد شہید سے کہا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے 18,000 مریدوں اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر 1826 میں راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف اعلان جہاد کیا. ہندوستان کی تاریخ میں ایسا ولی نہیں ملا جس کے ہاتھ پر 30 لاکھ انسانوں نے بیعت کی. 40,000 انسان ڈاکوؤں اور چوریوں سے توبہ کر کے سید احمد شہید کے ہاتھ پر اللہ کے ولی بن گئے. لاکھوں انسانوں نے سید احمد شہید کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. درہ خیبر سے ہوتے ہوئے یہ لوگ 1827 میں پشاور پہنچے. پشاور پہ حملہ کیا، بہت سارے علاقے فتح کیے. 2 مہینے 6 مہینے ایک بستی میں گزارے. پشاور شہر فتح کیا. 3 سال تک پشاور شہر پر سید احمد شہید کی حکومت رہی. امیر المومنین سید احمد شہید کا نام پورے علاقے میں ہر بستی میں عام تھا. اور راجہ رنجیت سنگھ سے یہ سرحد کا علاقہ چھین لیا گیا. لیکن یہ فوج آگے بڑھ رہی تھی اور 1831 یکم مئی کو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی فوجیں ہزارہ میں پہنچی. ہزارہ صوبہ سرحد کا ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، وہاں پہنچی. بالآخر وہاں رنجیت سنگھ کی فوجوں سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں 5 مئی 1831 کو سید احمد شہید کر دیے گئے. ان کا سر علیحدہ کر دیا گیا اور دھڑ علیحدہ کر دیا گیا. جاؤ آج بالا کوٹ میں جا کر دیکھو، دریائے کنہار کے کنارے پر ایک طرف سید احمد شہید کا سر دفن ہے اور دوسرے کنارے پر ان کا جسم کا دوسرا حصہ دفن ہے. اور 9 مئی کو شاہ اسماعیل شہید کر دیے گئے. شورش کاشمیری نے بالا کوٹ جا کر کہا تھا، اے سرزمین بالا کوٹ، اے مدفن شاہ شہید،
تیری خاک پاک میں خابیدہ ہے مرد سعید، آج تک کنہار کے نغموں میں ان کا سوز ہے، شمع ایما وادی کاغان میں افروز ہے، شہیدان بالا کوٹ کا دیرینہ یہ ہم پہ قرض ہے کہ شرک کی عمارت کو ڈھانا ہمارا فرض ہے۔ یہ وہ جذبہ جہاد تھا جس کا اظہار پوری امت کے علماء نے کیا۔ اس قافلہ سے کچھ مجاہدین بچ گئے جن میں مولانا مملوک علی، مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا یعقوب علی، یہ سب اس قافلہ کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے آگے جا کر 1856 میں انگریز کے خلاف فوجیں تیار کی، لشکر تیار کیے، انگریز سے جنگ لڑنے کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ کسی نے کہا ہماری تعداد تھوڑی ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جب یہ بات کہی تو لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ جہاد کا اعلان کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی مارچ کے مہینے میں 1857 میں لڑی گئی۔ یہ جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی تھی جو انگریز کے مقابلے میں لڑی گئی۔ اس جنگ آزادی کو سمجھے بغیر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ دیوبند کا مدرسہ کیوں قائم ہوا، دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا گیا، اس کی بنیادیں کیوں کھڑی کی گئی، اس مدرسے سے علماء فارغ التحصیل ہو کر پوری دنیا میں کفر کے خلاف کیوں آئے، اس کی کیا وجوہات تھے۔ میرے بھائیوں، 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ تھے، ایک محاذ شاملی کا تھا، ایک محاذ امبالہ کا تھا۔ امبالہ کے محاذ پر مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی اور مولانا مملوک علی نے انگریز سے جنگ لڑی، اور شاملی کے محاذ پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد زامن شہید اور بڑے بڑے علماء نے انگریز سے جنگ لڑی۔ یہ جنگ کئی دن جاری رہی۔ اس جنگ میں میرے بھائیوں، اس جنگ کے دوران این جنگ میں 1400 علماء شہید ہوئے۔ کتنے علماء؟ 1400۔ اور اس جنگ کے بعد انگریز نے پورے پاک بر صغیر میں علماء کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد اس جنگ کے نتیجے میں جن علماء کو ذبح کیا گیا ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، اور عام علماء تو 10,000 تھے، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے علماء۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کل 27,000 آدمی شہید ہوئے اس جنگ میں۔ انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک وفد بھیجا برطانیہ سے، وائسرائے برطانیہ نے وفد بھیجا کہ معلوم کرو کہ ہندوستان میں کس طرح انگریز کی حکومت مستحکم ہو سکتی ہے۔ تو اس نے دورہ کیا۔ کب دورہ کیا؟ 1860 سے 1862 تک 2 سال دورہ کیا، اور اس وفد کے سربراہ ڈاکٹر ولیم میور تھے، ڈاکٹر ولیم میور۔ یہ ڈاکٹر ولیم میور نے دورہ کیا، اور دورے کے بعد اس نے جو رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ سید طفیل احمد منگلوری نے اپنی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان میں لکھی۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر ولیم میور نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں انگریز 2 وجوہات کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلی وجہ کہ جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے مسلمانوں میں، اور دوسری وجہ کہ قرآن کو ہندوستان سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک جذبہ جہاد باقی ہے اس وقت تک بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر بڑی آراء پیش ہوئی کہ جذبہ جہاد کیسے ختم کیا جائے۔ تو رپورٹ دی گئی کہ چونکہ پنجاب کی حکومت اور مسلمانوں کی بڑی تعداد رسم و رواج کی قائل ہے، پیر و فقیروں کو مانتی ہے، تو کچھ پیر ایسے کھڑے کیے جائیں، کچھ ولی اور کچھ نبی بنا دیے جائیں
جو یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جہاد حرام ہو گیا، اس کے لیے کوئی آدمی خریدے جو نبوت کا دعویٰ کرے، میرے بھائیوں یہ ہے اصل بات سمجھنے کی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کو مرزا قادیانی کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ 1842 میں پیدا ہوا۔ کس سن کو پیدا ہوا؟ کس سن میں؟ 1842۔ کس سن میں؟ اونچی تو بولو مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ کس سن میں؟ 1842۔ 40 اور 2 42۔ 1842 میں مرزا قادیانی پیدا ہوا، پتا چلا ہے؟ اور 1876 میں مرزا قادیانی نے انگریز کے اشارے پر انگریز سے پیسے لے کر یہ کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال۔ یہ شعر لکھا اپنے رسالے میں، جس رسالے کا نام الفضل تھا، قادیان سے نکلتا تھا۔ اس کے ٹائٹل پر یہ شعر لکھا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ تو گویا کہ انگریز نے جس آدمی کو تلاش کیا وہ مل گیا مرزا قادیانی کی شکل میں۔ 1842 میں مرزا قادیانی پیدا ہوا اور 1876 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا، کہ میں مہدی موعود ہوں۔ اور 6 سال کے بعد 1882 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اور 1888 میں اس نے کہا میں نبی ہوں اور میں محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی نے، یہ سن یاد رہیں گے آپ کو جو میں نے آپ کو سن بتائے؟ اگر یہ سن یاد رہیں گے تو مرزا قادیانی کی اصلیت کا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیسے پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد دوسری شک یہ تھی کہ قرآن کو ختم کرو، اگر قرآن ختم کر دو گے تو مسلمانوں میں ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہوگا تو انگریز برس برس مسلمانوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ چنانچہ 3.5 لاکھ قرآن کے نسخے ایک جگہ جمع کیے گئے۔ کتنے نسخے؟ 3.5 لاکھ، اور ان کو آگ لگا دی گئی 1863 میں قرآن پاک کے 3.5 لاکھ نسخوں کو وائسرائے برطانیہ کے حکم سے ڈاکٹر ولیم میور کی رپورٹ سے آگ لگا دی گئی۔ لیکن قرآن 6 مہینے میں ختم نہیں ہوا، سال گزر گیا۔ جب قرآن ختم نہیں ہوا ڈاکٹر ولیم میور سے پوچھا، وائسرا نے قرآن نہیں ختم ہوا؟ اس نے 8 سال کا بچہ، 8 سال کا، انگریز کی وائسرا کی عدالت میں پیش کیا اور کہا قرآن کو تم نے جلا دیا لیکن اس بچے کے سینے سے قرآن کون نکالے گا؟ کون قرآن کو ختم کرے گا؟ اس پر انگریز عاجز آ گیا۔ لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ جتنے مولوی ہیں، جو داڑھی والا ہے، جو دیندار ہے، ان تمام کو ہندوستان سے قتل کر دو، مٹا دو۔ چنانچہ 1863 سے لے کر 1866 تک 3 سال میں علماء کا قتل عام ہوا ہندوستان میں۔ 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک الٹا لٹکایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو لٹکا کر شہید کیا گیا، سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈال دیا گیا۔ یہ لاہور کی شاہی مسجد کے سین میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا اور ایک ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ شاہی مسجد کے سین لاہور کے قریب دریائے راوی میں، جو لاہور کے اندر سے بہ رہا ہے دریائے راوی، اس دریائے راوی میں علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ دریائے راوی انگریز اتنا ظالم تھا، ایک گورا افسر دلی میں
مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ دلی میں میں اپنے خیمے میں گیا جہاں میری رہائش تھی، تو مجھے چربی پگھلتی ہوئی بدبو آئی، خون جلتے ہوئے کی بدبو آئی۔ میں جب پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے پک رہے اور ان انگاروں پر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو انگاروں کے اوپر ڈالا گیا، اور میرے سامنے 40 اور علماء لائے گئے، اور انگریز افسر نے کہا کہ تم صرف یہ کہو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ میں جل گئے، ایک بھی عالم نے انگریز کے سامنے معافی نہیں مانگی۔ ایک افسر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک میدان میں گیا اور بیوی سے کہتا ہے میں تجھے تماشا دکھاؤں۔ اس نے ایک توپ کے منہ کے آگے ایک بہت بڑے عالم کو، اتنا بڑا عالم جس کی عمر 80 سال تھی، سفید داڑھی تھی، مسٹر ٹامسن کہتا ہے اس جید عالم کو توپ کے منہ کے آگے باندھا گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں نظارہ دکھاتا ہوں۔ توپ کا بٹن دبایا تو پورے میدان میں اس عالم دین کے ذرے ذرے بکھر گئے، پورے میدان ایک ذرہ نہیں بچا۔ ہائے یہ حرف تمنا سے زباں کی دوریاں، سختیاں، دشواریاں، پابندیاں، مجبوریاں، یاد ایام جفا، آخر بھلائیں تو بھلائیں کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ یہ جذبہ جہاد تھا۔ مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسری یہ امبالہ کے محاذ پر تھے، ان کو وہاں سے انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے امبالہ کی جیل میں رکھا۔ مولانا یحییٰ علی کہتے ہیں کہ سارا دن انگریز مارتا تھا، ہم نے روزے کی نیت کر لی، صبح کو درختوں کے پتے سے روزہ رکھتے تھے، شام کو پتوں سے روزہ افطار کرتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر امبالہ جیل سے پیدل لاہور تک لے جایا گیا۔ پیدل ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا، لیکن انگریز کو ترس نہیں آتا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل میں ہم پہنچے، ہمارے لیے لوہے کے پنجرے بنائے، جن پنجروں کے پیچھے لوہے کی سلاخیں لگائی، ہمیں پنجرے میں بند کر دیا، 10 دن پنجرے میں بند رکھا، اور اس کے بعد مال گاڑی کے ایک ڈبے میں ہمیں ڈالا اور کہا کہ ملتان کی ڈسٹرکٹ جیل میں تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ تو مال گاڑی لاہور سے ملتان تک 3 مہینے میں پہنچی، کسی جگہ 10 دن کھڑی رہی، کسی جگہ 15 دن کھڑی رہی، گرمیوں کا موسم تھا، ہم پنجروں میں بند تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور روٹی کچھ کچی روٹی ہوتی، کچھ زیادہ جلی ہوئی روٹی ہوتی، مٹی روٹی میں ڈالی جاتی، ہمیں کوئی شخص پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہم ملتان جب پہنچے ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ہمیں جیل لے جایا گیا۔ جب ہم شام کو جیل پہنچے تو پہنچتے ہی ہماری پٹیاں کھول دی گئیں، ہمیں پھانسی کے کالے وارنٹ دے دیے گئے۔ ہم نے پھانسی کا وارنٹ دیکھا، ہم نے خوشی منائی ساری رات کہ چلو دنیا کے غموں سے نجات مل جائے گی۔ انگریز نے کہا مولویوں کیوں خوشی کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے خوشی کرتے ہیں کہ ادھر کل کو ہمیں پھانسی ہوگی، کل ہی ہم رسول اللہ کے پاس حوض کوثر میں پہنچ جائیں۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ تاریخ کالا پانی میں لکھا کہ تاریخ کالا پانی میں وہ کہتے ہیں جب ہم نے خوشی منائی، ہماری خوشی کو دیکھ کر انگریز پریشان ہو گیا، انگریز نے پھانسی کا حکم روک دیا۔ اس نے کہا جو مولوی جس موت سے خوش ہوتے ہیں ہم ان کو وہ موت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد کالا پانی کی سزا ملی، کالا پانی عمر قید کالا پانی۔ جب کالا پانی لے جایا جانے لگا، مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اب پتہ نہیں کتنی تکلیفیں، کتنے دکھ دنیا میں باقی ہیں، شہید ہو جاتے، بات ختم ہو جاتی۔ اس موقع پر تاریخ کالا پانی میں انہوں نے ایک شعر لکھا کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی،
اگر پھانسی چڑھ جاتے رہائی ہو جاتی، حضور کے پاس پہنچ جاتے رہائی ہو جاتی، اب قید میں ہیں، ہماری پھانسی سے رہائی ہوتی ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا ایمان تھا، کیا جرت تھی، کیا بصالت تھی، کیا ایمان تھا، کیا صحابہ کا جذبہ تھا کہ ایمان کے لیے سب کچھ قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اور جب کالا پانی بھیجنے لگے تو انگریز نے آرڈر کیا ان کی داڑھی مونڈ دی جائے، ان کی مونچھیں اور داڑھی ختم کر دو، سر کے بال مونڈ دو، سر کے بال مونڈ دیے، مونچھیں مونڈ دی۔ جب داڑھی مونڈنے لگے تو ہم سارے چاروں آدمی رونے لگے کہ اللہ یہ داڑیاں تیرے نبی کی سنت ہے، لیکن ہمیں انہوں نے ہاتھ باندھ کر پاؤں باندھ کر ہماری داڑھیوں کو کاٹا۔ تو مولانا یحییٰ علی نے داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لیا اور رو کر کہا اے اللہ ہماری شہادت کے بجائے ہماری داڑھی کو شہادت مل گئی ہے، ہم چاہتے تھے ان کی بجائے ہم شہید ہو جاتے، قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے فخر کرتے۔ کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا۔ جس دن ہمیں کالا پانی لے جایا جانے لگا اس سے 2 دن پہلے ہمارے بچوں کو ملاقات کے لیے لایا گیا۔ میری بیوی اور ایک بچہ صادق، اس کی عمر 8 سال تھی۔ جب اس نے مجھے سلاخوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی اور پاؤں میں بیڑیاں دیکھی تو بچہ رونے لگا، بیوی رونے لگی۔ میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے باپ کو اللہ نے زندگی بخشی تو میں ضرور واپس آؤں گا، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو حوض کوثر پہ ملاقات کر لیں گے۔ بلاخر وہ کالا پانی پہنچے اور اس واقعہ سے تقریباً 16 سال کے بعد ان کو کالا پانی سے رہائی ہوئی۔ تو یہ بات ریاست علی ظفر بجنوری کو کہنی پڑی کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا۔ اس بزم جنو کے دیوانے ہر راستے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسو برہم کو، یہ اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ الحمدللہ